پنجی تاریخ بروز اتوار مولانا محمد اسلم صاحب جامع مسجد اللہ والی تعلیم کر رہے ہیں عشاء کے بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے دو دوست تھے۔ کتنے جی؟ میرے دو دوست تھے، ایک ہاشمی اور ایک غیر ہاشمی۔ ہم تینوں میں ایسے گہرے تعلقات تھے کہ ایک جان تین قالب تھے۔ تعلقات اتنے آئے کہ جو کچھ اپنے دل وچ دوسرے دل وچ، یعنی اتنا گہرا تعلق سی۔ میرے اوپر سخت تنگی تھی۔ عید کا دن آ گیا۔ بیوی نے کہا کہ ہم تو ہر حال میں صبر کر لیں گے، مگر عید قریب آ گئی ہے۔ بچوں کے رونے اور ضد کرنے نے میرے دل کے ٹکڑے کر دیے۔ بچے روندے پے نے۔ یہ محلے کے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ عمدہ اچھے اچھے لباس اور عید کا سامان خرید رہے ہیں، اور یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں پھر رہے ہیں۔ اگر کہیں سے تم کچھ لا سکتے ہو تو لا دو۔ ان بچوں کے حال پر مجھے بہت ترس آتا ہے۔ میں ان کے بھی کپڑے بنا دوں گی۔ میں نے بیوی کی یہ بات سن کر اپنے ہاشمی دوست کو پرچہ لکھا، اس میں صورتحال ظاہر کی۔ اس کے جواب میں اس نے سر بمہر ایک تھیلی، سر بمہر یعنی جس سے مہر لگی، پٹی نہیں علی، ایک تھیلی میرے پاس بھیجی اور کہا کہ اس میں 1000 درہم ہیں، تم ان کو خرچ کر لو۔ میرا دل اس تھیلی سے ٹھنڈا بھی نہ ہونے پایا تھا کہ میرے دوسرے دوست کا پرچہ میرے پاس اسی قسم کے مضمون کا جو میں نے اپنے ہاشمی دوست کو لکھا تھا آ گیا۔ میں نے وہ تھیلی سر بمہر یعنی بند اس کے پاس بھیج دی، اور بیوی کی شرم میں گھر جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ مسجد میں چلا گیا اور 2 دن رات مسجد میں ہی رہا۔ شرم کی وجہ سے گھر نہ جا سکا۔ تیسرے دن میں گھر گیا اور بیوی سے سارا قصہ سنا دیا۔ اس کو ذرا بھی ناگوار نہ ہوا، نہ اس نے کوئی حرف شکایت کا مجھ سے کہا، بلکہ میرے اس فعل کو پسند کیا اور کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا۔ میں بات ہی کر رہا تھا کہ میرا وہ ہاشمی دوست وہی سر بمہر تھیلی میرے ہاتھ میں لیے ہوئے آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا، سچ بتاؤ، اس تھیلی کا کیا قصہ ہوا؟ میں نے اس کو واقعہ سنا دیا۔ اس کے بعد اس ہاشمی نے کہا کہ جب تیرا پرچہ پہنچا تو میرے پاس اس تھیلی کے سوا کوئی چیز بالکل نہ تھی۔ میں نے یہ تھیلی تیرے پاس بھیج دی۔ اس کے بعد میں نے تیسرے دوست کو پرچہ لکھا تو اس نے جواب میں یہی تھیلی میرے پاس بھیجی۔ اس پر مجھے بہت تعجب ہوا کہ یہ تو میں تیرے پاس بھیج چکا تھا، یہ اس تیسرے دوست کے پاس کیسے پہنچ گئی؟ اس لیے میں تحقیق کے واسطے آیا تھا۔ امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس تھیلی میں سے 100 درہم تو اس عورت کو دیے اور 900 درہم ہم تینوں نے آپس میں بانٹ لیے۔ اس واقعہ کی کسی طرح مامون الرشید، ہارون رشید کا بیٹا ہے، اس کو خبر ہو گئی۔ اس نے مجھے بلایا اور مجھ سے سارا قصہ سنایا۔ اس کے بعد مامون رشید نے 7000 درہم دیے، 2,000 ہم تینوں کو اور 1000 اس عورت کو دیا۔ عورت کا جذبہ سی نا، اس سے کوئی گل نہیں، جو دے دیتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہ اصل مسلمانوں کی سخاوتاں دے واقعات نے کہ مسلمان کتنے سخی ہوتے کرتے، اور آج جیسے مسلمان کتنے شوم ہو گیا، کتنے شوم۔
اس واسطے مسلمان دی شان عبادت اللہ تعالیٰ دی جم کے کرنا اور مخلوق دی خدمت کرنا۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے نے، مفسر قرآن گزرے نے۔ انہوں نے آکھیا کہ میں اپنی ساری زندگی دا، ہندو تو مسلمان ہوئے، ساری زندگی دا نچوڑ جڑا قرآن پاک تو حاصل کیتا وہ ترے چیزاں حاصل کی۔ ایک ہے کہ اللہ دی خدمت کر کے اللہ نو راضی کر لیا، دوسرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نو آپ دی اطاعت کر کے راضی کر لیا، اور تیسرا مخلوق نو اس کی خدمت کر کے راضی کر لیا۔ اے فرماندے نے پورے قرآن دا خلاصہ یہ ترے چیزاں ہیں۔ باقی آج دی رات شب برات دی رات، آج دی رات ضائع کرنے کی رات یہ واسطے کوئی ضروری نہیں کہ بندہ مخصوص قسم دے نفل کوئی آدھا فلانی صورت پڑھو فلانی صورت پڑھو۔ اگر کوئی خاص کسی دا مجرب عمل ہوئے اور بزرگاں تو منقول ہوئے، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہوئے تو پڑھ بھی سکتا ہے، وہ کوئی حرجہ نہیں۔ باقی یہ ہے کہ نوافل جتنا ہو سکے اور ذکر اذکار جتنا ہو سکے، قرآن دی تلاوت جتنی ہو سکے، جتنی ہمت ہے انسان ضرور کرے۔ کم از کم عشاء دی نماز اور فجر دی نماز جماعت نہ پڑھنے نال بھی انسان نو پوری رات دی عبادت دا ثواب لگ جاتا ہے۔ یہ تو کم از کم کوئی بندہ چھڈے ہی نہیں، کوشش کرے۔ باقی یہ ہے کہ آج دی رات 14ویں بندی ہے رات، تے اگوں جڑا روزانہ دن دا او کوشش کرن ساتھی 15ویں رات آج، ہاں 15ویں رات ہے، تے اگوں کوشش کرن ساتھی کہ جناب روزہ رکھ لیں۔ اگر دن چ اج رکھ لیا تو بہتر ہے، نہیں رکھے اگلے دن بھی تسی رکھ سکتے ہو۔ باقی اس تو بعد انسان دی کوشش ہونی چاہیے جتنا ہو سکے انسان نیک اعمال دے اندر جڑے، اللہ دی عبادت کرے، انشاءاللہ برکت ہی برکت۔ اللہ سے بندے الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ربنا آتنا فی الدنیا ربنا هب لنا من اللہم انا علی ذکرک و شکرک۔ تمام فوت شدگان واسطے دعا کر اللہ، تمام بزرگان دی جتنے بھی دنیا تو جا چکے ہیں، یا اللہ والدین اساتذہ کرام بزرگ احباب کرام سب دی اللہ بخش فرما، تمام کے درجات میں بلند فرما، تمام جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم